دوستوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پہلے وہ ایک نوزائیدہ شیشو ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، پھر وہ شیرخوار ہوتا ہے، یعنی اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اس حالت میں بچے بولتے نہیں ہیں، لیکن بعد میں ماں باپ کے سکھانے پر اور اس کی تعلیم و تربیت کرنے پر، اسے ٹرین کرنے پر بچہ دھیرے دھیرے بولنے لگتا ہے، بیٹھنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے۔ اس طرح سے اس کا وکاس ہوتے رہتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتہاس میں، تاریخ میں کچھ ایسے بچے بھی ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیرخوار کی حالت میں ہی، یعنی اس عمر میں جب وہ دودھ پیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں زبان ملی اور انہوں نے کلام کیا، بات کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوستوں، یہ ضرور ہو سکتا ہے۔ اس تمام جہان کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جب چاہے جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی روک نہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے واقعے سنائیں گے کہ جب دودھ پیتے بچوں نے کلام کیا اور بات کیا۔ پیاری دوستوں، اس سے پہلے آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال کلر کے بٹن کو ضرور دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والے ان تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ اور پیارے دوستوں، ویڈیو کو ایک لائک بھی ضرور کر دیجئے۔ دوستوں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، الزام لگا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوسف علیہ السلام کے پاکیزگی کی گواہی ایک دودھ پیتے بچے نے دی تھی۔ پیاری دوستوں، یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے، لیکن کچھ ایسے واقعے بھی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا، جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں زریچ کی۔ زریچ بنی اسرائیل میں ایک نیک انسان تھا۔ وہ ایک بہت بڑا عابد تھا، دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دن بھر نمازیں پڑھتا اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت میں مشغول رہتا۔ پیاری دوستوں، ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ جب زریچ عبادت کر رہا تھا، اس نے اپنا ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ تو اس کی ماں آئی اور اس نے زریچ کو آواز لگائی۔ جب اس کی بوڑھی ماں نے آواز لگائی تو زریچ نے جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ عبادت میں مشغول تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کے بعد جب اس کی ماں نے دیکھا کہ زریچ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ واپس چلی گئی۔ پھر دوسرے دن وہ دوبارہ آئی، پھر اس نے آواز دی، بیٹا زریچ، لیکن اس بار بھی وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر اس کی ماں کو دکھ ہوا اور واپس چلی گئی۔ پھر تیسری مرتبہ بھی زریچ کی ماں آئی اور اس نے زریچ کو خوب آواز دی، لیکن اس کا بیٹا پھر بھی عبادت میں مشغول رہا۔ تو اس پہ اس کی ماں نے بد دعا دے دی کہ جا، تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی بے حیا عورت کے پلے نہ پڑ جائے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے کہ زریچ پر ایک عورت نے الزام لگایا کہ اس کا بچہ زریچ کا ہے، یعنی کہ بدفعلی کا الزام لگا زریچ پر۔ اس پہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے زریچ کا عبادت خانہ جس میں وہ عبادت کیا کرتا تھا اسے بھی توڑ دیا اور زریچ کو بھی بری طرح مارا۔ اس پہ زریچ کہنے لگا کہ آخر کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، میری غلطی کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، تم لوگ مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا یہ تم نے بدفعلی کی ہے اور اس عورت نے تمہاری وجہ سے یہ بچہ جنا ہے۔ تو اس پہ زریچ نے کہا، اے بچے تو بتا، کیا میں تیرا باپ ہوں؟ اس پر وہ بچہ بول اٹھا اور کہا، نہیں، میرا باپ فلاں ہے، جس سے زریچ کی بے گناہی اور اس کی پاکیزگی ثابت ہو گئی۔ پھر لوگوں نے زریچ سے معافی مانگی اور اپنے غلطی پر افسوس کیا کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندی کو نقصان پہنچایا۔ اس پر لوگوں نے اس سے درخواست کی کہ زریچ بتاؤ، تمہارا عبادت خانہ اب سونے کا تعمیر کیا جائے یا چاندی کا؟ اس پہ زریچ نے کہا، نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جیسے پہلے تھا
تم بس مجھے ویسے ہی بنا کر دے دو۔ اس پہ زریج کا عبادت خانہ بنا کر دے دیا گیا۔ یوں اس کی ماں کی بد دعا بھی پوری ہوئی اور وہ پھر اللہ کو راضی کرنے لگا، عبادت کرنے لگا۔ ایسے ہی ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے۔ ایک عورت اپنی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اپنے گود میں لیے اپنے پیارے سے بیٹے کو بیٹھی تھی، تبھی اس کے سامنے سے ایک نہایت خوبصورت نوجوان گزرا تو اس کی ماں نے کہا کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو ایسا ہی بنانا۔ اس پر اس بچے نے بول اٹھا، اس بچے نے کہا نہیں یا رب مجھے اس کے جیسا نہ بنانا۔ اس کی ماں چونک گئی اور وہ بچہ بول کر پھر خاموش ہو گیا۔ پھر دوبارہ ایک لڑکی وہاں سے گزری جس پر تہمت لگی تھی کہ اس نے بدفعلی کی ہے اور لوگ اسے مارتے جا رہے تھے۔ تو اس پہ اس عورت نے کہا اے اللہ تو میرے بیٹے کو اس کے جیسا نہ بنانا۔ اس پر اس کا بیٹا بول اٹھا کہ اے اللہ مجھے تو اس کے جیسا ہی بنانا، اور پھر خاموش ہو گیا۔ تو اس کے ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جب کسی نیک انسان کے لیے کہا کہ تو میرے بیٹے کو ایسا بنانا، میں نے دعا کی تو تو نے کہا اے اللہ مجھے اس نوجوان جیسا نہ بنانا، اور جب میں نے اس بے حیا لڑکی کو، اس بد کردار لڑکی کی کردار سے تجھے بچانے کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو میرے بیٹے کو اس کے جیسا نہ بنانا، تو تو نے کہا یا رب مجھے تو ایسا ہی بنانا۔ تو اس پہ وہ بچہ بول اٹھا کہ نہیں میری ماں، وہ نوجوان بظاہر دکھنے میں نیک انسان تھا پر اس کا کردار برا تھا، اور یہ عورت یہ لڑکی جس پہ لوگ الزام لگا رہے تھے، یہ لڑکی پاک دامن تھی اور نیک تھی، اس لیے میں نے رب سے دعا کی کہ اے میرے مولا اس بے قصور اور پاک لڑکی جیسا ہی مجھے بنانا۔ پیاری دوستوں، یہ تو رہی پچھلی امتوں کے واقعات۔ آپ کو پتا ہے اس امت میں بھی ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب اللہ کے ایک ولی پر تہمت لگائی گئی تو اللہ کے ایک ولی کی حکم سے بچہ بول اٹھا۔ پیاری دوستوں، یہ واقعہ بہت پیارا ہے اور یہ کسی اور کا واقعہ نہیں، یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت ہی پیارے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں، جن کو دنیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو تبلیغ کے لیے خواجہ غریب نواز نے اجمیر سے دلی بھیجا۔ تو اللہ والوں کے ہر دور میں لوگ دشمن ہوا کرتے ہیں اور ان پر الزامات لگاتے رہتے ہیں۔ یوں ہی خواجہ قطب صاحب پر بھی الزام لگا، تو ان کی پاکیزگی کو ثابت کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز اجمیر سے دلی تشریف لے آئے، اور پھر انہوں نے بچے سے کہا کہ اے بچہ بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کہا میرا باپ فلاں سردار ہے۔ یوں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی پاکیزگی ثابت ہو گئی، اور پھر لوگوں نے معافی مانگی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے۔ تو یہ رہی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائے تو بے شک عزت اور ذلت اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے اللہ اپنے بندوں کو ذلت دے؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہیں اور اپنی رب کی رضا کے لیے کام کریں، محنت کریں، اس کو راضی کریں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اے مولا ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، اور دنیا و آخرت دونوں کی عزت سے نواز، اور ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔